بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مظاہر قدرت، سائنز آف اللہ's پاور۔ اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسمانوں، زمین، سورج، چاند، بارش، پہاڑوں، سمندروں اور اپنی ہی تخلیق میں غور کرے۔ یہ سب چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 2۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 27، آیت نمبر 60۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 10۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 6۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ سورہ الانعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 38۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 9۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ سورہ فصلت، آیت نمبر 10۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ سورہ نازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 27، 28۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ سورہ نازعات، آیت نمبر 29 to 31۔ اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ سورہ ملک، سورہ نمبر 67، آیت نمبر 1 2۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ سورہ طلاق، سورہ نمبر 65، آیت نمبر 12۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی بھی 7 ہی قسمیں ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے
یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ عربی میں برج کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی میں بلند و بالا واضح عمارت کسی ٹاور کو برج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کرام کے مطابق اس کا مطلب سیاروں اور سیاروں کے مخصوص راستے ہیں، آسمان کا منظم نظام ہے۔ نیکسٹ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 62۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5-6۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ یہاں ورڈ یوز ہوا ہے سارے مشرقوں کا۔ تو مشرق یہاں سورج جو ہے وہ ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں پوری زمین پہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ زمین کے ڈیفرنٹ پارٹس پہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ آیت نمبر 7۔ اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ ان دو آیات میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ جنات جو ہیں وہ باتیں سننے کے لیے، شیاطین باتیں سننے کے لیے آسمانوں کے پاس جایا کرتے تھے اور کچھ انفارمیشن وہاں سے سن کے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سے اب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم جنات کا ٹاپک کور کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو جو اب وہ سننے کے لیے جب بات جاتے ہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو اس کے بعد ان کے راستے بند ہو گئے، وہ باتیں سننے کے لیے نہیں جا پاتے، اور اگر وہ جائیں تو ان کے اوپر ایک شعلے کے ساتھ ان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ نیکسٹ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16-17۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا۔ یہاں قلعے سے مراد اینٹوں کے قلعے نہیں ہیں، بلکہ آسمان میں موجود بڑے بڑے ستاروں کے گروہ، سیارے، گلیکسیز، انہیں برج کہا گیا ہے۔ یہ بہت مضبوط اور منظم نظام ہے، اپنی جگہ پر قائم اور مستحکم ہیں، اور دور سے نمایاں اور بلند نظر آتے ہیں۔ اور مزین کا میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، یعنی ستاروں کی روشنی سے سجایا، دیکھنے والوں کے لیے دلکش منظر بنایا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاتا۔ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شیاطین پہلے باتیں سننے کے لیے آسمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، مگر ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ کوئی جاتا ہے تو اس اپنے تعاقب میں ایک شعلے کو پاتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 19۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں۔ آیت نمبر 20۔ اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ سورہ حجر آیت نمبر 21۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 22 and 23۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔
آیت نمبر 24، پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ آیت نمبر 25 26، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 اینڈ 50، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں جوڑوں سے مراد ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے، جانوروں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور پودوں کو بھی اللہ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا جوڑا بنایا ہے، دن اور رات، سورج اور چاند کا جوڑا بنایا ہے، خشکی اور تری کا، دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے، اسی طرح ایمان اور کفر کا، جنت اور دوزخ کا۔ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ ہم نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 32 اور 33 پڑھی ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو پیدا کیا اور سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی سورج وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور چاند بھی اپنی منزلیں بدلتا ہے، اور جو ستارے ہیں وہ اپنے نظام پہ ہی چل رہے ہیں، ایک پراپر نظام کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ پوری کائنات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسی کا حکم چلتا ہے، اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے بارش کب ہوگی، دن اور رات کیسے آئیں گے، زندگی اور موت کب آئے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہوتا ہے۔ اللہ بہت بزرگ، بابرکت اور عظمت والا ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 37 اینڈ 38، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ آیت نمبر 39، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 96، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 97، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، اور اسی کا امر ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے آرڈر سے ہر کام ہوتا ہے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51
آیت نمبر 7-8۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ متفرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، بکھرے ہوئے، جدا جدا۔ متفرق شکلوں والا آسمان، تو اس سے مراد ہے کہ آسمان میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ستارے مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی الگ جگہ اور ترتیب میں ہیں، یعنی سب چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہیں بلکہ پورے آسمان میں خوبصورتی سے پھیلی ہوئی ہیں۔ سورہ نوح، سورہ نمبر 71، آیت نمبر 15-16۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ سورہ نوح، آیت نمبر 19-20۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 32-33۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، آیت نمبر 38-39۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36، آیت نمبر 40۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ الفرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 62۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 26۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 27۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک تو کامن سی بات ہمارے مائنڈ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بے جان، اگر کوئی مدر کی ڈیتھ ہو جائے تو بیبی کی برتھ ہو سکتی ہے اور بیبی زندہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مدر ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ بیبی کو دنیا میں بھیجیں اور وہ مردہ حالت میں آئے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ مثال بھی ہے کہ لوگوں کا ایک گروپ ہو جو بالکل بھٹکا ہوا ہو، اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو، مگر اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے۔ جن سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہدایت دے اور اس کے دل کو زندگی عطا کر دے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ سب لوگ بلیورز ہوں اور ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ایسے ٹیسٹ میں ڈال دیں کہ وہ بہک جائے اور وہ ڈس بلیورز میں ہو جائے۔ اور جب ایمان نہیں رہتا تو پھر دل مردہ ہی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ زندہ سے مردہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 5۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کی گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ یونس، آیت نمبر 6۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 12۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ سورہ ملک، سورہ نمبر 67، آیت نمبر 5۔
ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 12۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سورہ فصلت، آیت نمبر 37۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورہ نمبر 27، آیت نمبر 23 and 24۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ یہاں اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہدہد نے ان کو آ کے بتایا کہ سبا کی ایک ملکہ ہے، وہ اپنی قوم پر حکومت کرتی ہے اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ سورہ الحج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 18۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بس سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 48۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، اور سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 49، 50۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بس سجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 15۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور وہ سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 44۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ الانعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 76۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ آیت نمبر 77۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کو حقیقت میں معبود نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے اور ان پر دلیل قائم کرنے کے لیے یہ اندازہ اختیار کیا تھا کہ اگر یہ غروب ہو جاتے ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستاروں اور پوری کائنات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟
اس لیے کہ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ کر گزر نہ جائیں بلکہ ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچانیں۔ جب ایک چھوٹی سی چیز بھی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ اتنی عظیم کائنات کیسے بغیر خالق کے وجود میں آ سکتی ہے؟ ہر طلوع ہوتا ہوا سورج، ہر چمکتا ہوا ستارہ اور ہر چلتی ہوئی ہوا اور ہر دھڑکتا ہوا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر ہم واقعی اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھے گی اور ہماری زندگی کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ یہی پیغام قرآن دیتا ہے کہ ہم کائنات کو صرف دیکھیں نہیں بلکہ اس سے اپنے رب کو پہچانیں، اس کی بندگی کریں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے۔ آمین۔